ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ میرے اندر کا مسلمان چلا جاتا ہے جب مجھے چھوڑ کے رمضان چلا جاتا ہے، میری کشتی پہ لکھا ہے یا غوث المدد، بس یہی دیگ کے طوفان چلا جاتا ہے۔ میری کشتی پہ لکھا ہے یا غوث المدد۔ جیسے کیوں ہوتے ہیں یہ جو ادھر ادھر گھوم رہے، کاش انہیں پتہ چل جائے۔ جیسے ہوتے ہیں تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے، جیسے ہوتے اس لیے ہیں تاکہ ہم جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے پہ آ سکیں، جیسے ہوتے اس لیے تاکہ ہماری نیکیوں کی زنبیل بابزر ہو سکے، جیسے ہوتے اس لیے ہیں ہم مسجدوں سے دور ہو گئے تو قریب ہو جائیں، یہ ہے کہ ہمارے دل میں حضور کی سنتوں کا جذبہ نہیں ہے تو سنتوں کا جذبہ پیدا ہو جائے، جیسے ہوتے ہی ہے اس لیے ہیں تاکہ قرآن مقدس کی تلاوت کا ذوق اور شوق ہمارے دلوں میں پیدا ہو، نماز پنجگانہ کی محبت ہمارے دل میں بس اور سج جائے، جیسے اس لیے ہوتے ہیں۔ جو میرے بھائی ادھر ادھر گھوم رہے ہیں، میں بہت بالا گزارش کروں گا آپ آ کر کے پنڈال گاہ میں بیٹھ جائیں۔ ابھی جب علماء کرام تشریف لائیں گے ہو سکتا ہے کہ پھر مجمع اتنا کثیر ہو جائے، زیادہ ہو جائے اور بیٹھنے کے لیے جگہ نہ ملے، اس لیے ابھی بیٹھ جائیں۔ شہر کلکتہ کی ایک عظیم آواز، بہت بڑی آواز، بہت بڑا لہجہ، اچھی شاعری کرنے والا شاعر ہندوستان بلبل باغ رضا جناب محترم انور نظامی صاحب قبلہ جو تشریف رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد انشاءاللہ یہ آپ تک پہنچیں گے۔ بھائی قاری رضا علی صاحب قبلہ نے جن شعراء خطبہ کو بلایا وہ سب کے سب لاجواب ہیں، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ تمام مہمان آپ کی بستی میں آ چکے ہیں۔ اب میں شعر پڑھتا ہوں اور اپنے سفر کو آگے بڑھاتا ہوں کہ بندے ہو جس کے اس کی عبادت کیا کرو، بندے ہو جس کے اس کی عبادت کیا کرو، ہر وقت نام پاک اسی کا لیا کرو، بندے ہو جس کے اس کی عبادت کیا کرو، ہر وقت نام پاک اسی کا لیا کرو، چاہے کوئی وظیفہ پڑھو یا دعا کرو، پہلے درود پاک نبی پر پڑھا کرو، چاہے کوئی وظیفہ پڑھو یا دعا کرو، پہلے درود پاک نبی پر پڑھا کرو، پہلے درود پاک نبی پر پڑھا کرو۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا فرض ہے نماز، ایمان کے بعد سب سے بڑا فرض ہے نماز، ہر ایک فرض سے پہلے اسے ادا کیا کرو، سب سے بڑا فرض ہے نماز۔ آج نبی کی محفل نبی کے دیوانوں نے سجائی ہے، 1400 سال پہلے یہی محفل مدینہ شریف میں سجی تھی۔ آج علماء شعراء خطبہ حضرات یہاں پہ مدعو ہیں، وہاں میرے حضور تقریر کر رہے ہیں۔ کون تقریر کر رہا ہے؟ میرے سرکار تقریر کر رہے ہیں۔ اچانک سننے والوں کی کثیر جماعت مسجد کے اندر داخل ہوئی، جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، پہلی سب میں، دوسری سب میں، تیسری سب میں لوگ باہر سے زیادہ آئے تو جو ماحول بنا ہوا تھا وہ تتر بتر ہو گیا، ماحول درہم اور برہم ہو گیا۔ تو میرے نبی نے اس وقت ایک جملہ کہا تھا، خبردار جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ نبی کا عاشق جو جہاں تھا وہیں پر بیٹھ گیا۔ اتفاق سے ایک صاحب وہاں پر بیٹھ گئے جہاں لوگوں کی چپلیں اتری ہوئی تھی۔ حضور کی تقریر ختم ہو گئی۔ جب میرے سرکار کی تقریر ختم ہوئی، لوگ اپنے اپنے گھروں کو جانے لگے۔ سب سے آگے ابو بکر صدیق ہیں۔ دیکھا ایک صاحب چپلوں پر بیٹھے ہیں، پوچھا چپلوں پر کیوں بیٹھے ہو؟ وہ صحابی کہنے لگے ابو بکر مجھے نبی نے بٹھایا ہے۔ پیچھے حضرت عمر فاروق اعظم آ گئے، دیکھا بھیڑ لگی ہوئی، پوچھا غلاموں بھیڑ کیسی؟ تو ایک صاحب کہنے لگے حضور ایک صاحب چپلوں پر بیٹھے ہیں، وہ کھڑے نہیں ہوتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا چپلوں پر کیوں بیٹھے ہو، کھڑے ہو جاؤ۔ تو وہ نبی کا غلام کہنے لگا عمر تمہارے جلال کے بارے میں مجھے پتا ہے مگر مجھے نبی نے بٹھایا ہے۔ عمر بھی چلے گئے۔ آخر میں میرے نبی تشریف لائے، دیکھا بھیڑ لگی ہوئی ہے، ایک غلام کو بلایا، فرمایا یہ بھیڑ کیسی لگی ہے؟ تو غلام کہنے لگا حضور آپ کا ایک غلام چپلوں پر بیٹھا ہے، کھڑا نہیں ہوتا ہے۔ میرے آقا قریب تشریف لے گئے، فرمایا بیٹھے کیوں، کھڑے ہو جاؤ۔ تو نبی کا وہ عاشق کھڑا ہو گیا، نبی کا وہ عاشق کھڑا ہو گیا۔ تو میرے حضور فرماتے چپلوں
چپلوں پر کیوں بیٹھے تھے؟ تو نبی کا عاشق کہنے لگا حضور آپ کی تقریر سننے کے لیے میں اپنے گھر سے مسجد میں آ رہا تھا، جب چپلوں کے قریب آیا تب آپ کی آواز میرے کانوں پہ پڑی، آپ فرما رہے تھے خبردار جو جہاں ہے وہیں بیٹھ جائے۔ یا رسول اللہ میں چپلوں کے پاس تھا، چپلوں پر بیٹھ گیا، چپلوں پر بیٹھ گیا۔ میرے نبی نے اتنا سنا تو آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا غلاموں جب تک تمہارے اندر یہ جذبہ رہے گا تم ہی کامیاب رہو گے۔ کہاں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں آپ حضرات؟ دولت میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے، شہرت میں کامیابی ملنے والی نہیں ہے، زمین و جائیداد کا مالک بن جانا کامیابی ملنے والی نہیں ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لینا، گاڑی خرید لینا اس میں کامیابی نہیں ہے۔ میرے نبی کے پاس میرے نبی کے دو غلام آئے، پوچھا حضور میرے لوگوں میرے درمیان غریب بھی ہیں امیر بھی ہیں، سرکار وہ لوگ بھی ہیں جن کے گھروں میں 3 وقت چولہا نہیں جلتا ہے، اور حضور وہ لوگ بھی ہیں جو اچھے محلوں میں رہتے ہیں، اچھے مکانات میں رہتے ہیں، سرکار آپ بتا دیں ان دونوں میں کامیاب کون ہے؟ میرے آقا فرماتے میرے غلاموں سنو ان میں کوئی کامیاب نہیں ہے۔ تو میرے حضور سے غلام کہنے لگے سرکار تو کامیاب کون ہے؟ میرے آقا فرماتے کامیاب وہ ہے جو قرآن سیکھے دوسروں کو سکھائے، کامیاب ہے۔ سمجھ رہے آپ جتنا مبارکباد دینے شکریہ ادا کرنے قاری رجب صاحب قبلہ کا کم ہے، انہوں نے وہ کام کر دکھایا ہے جو کوئی نہیں کرتا ہے۔ ہندوستان کے وہ بڑے بڑے شعراء، وہ بڑے بڑے خطبہ جن کی تاریخیں آسانی سے نہیں مل پاتی ہیں، انہوں نے بہت آسانی سے ان شعراء خطبہ حضرات کو بلا کر کے آپ کی بستی میں جمع کر دیا ہے۔ اب آئیے حضرات ان کا حکم ہو رہا ہے ایک گفتگو کے لیے 10 منٹ کی گفتگو کے لیے میں گزارش کروں گا اپنے محسن کرم فرما خطیب اہل سنت حضرت علامہ و مولانا ابصار رضا سے میں ان سے گزارش کروں گا مائک پر تشریف لائیں، 10 منٹ کا وقت ہے آپ کے پاس، آپ جیسے چاہے استعمال کر لیں۔ میں وہ شعر مکمل کر دوں کہ بندے ہو جس کے اس کی عبادت کیا کرو، ہر وقت نام پاک اسی کا لیا کرو، چاہے کوئی وظیفہ پڑھو یا دعا کرو پہلے درود پاک نبی پر پڑھا کرو، ایمان کے بعد سب سے بڑا فرض ہے نماز، ہر ایک فرض سے پہلے اسے ادا کیا کرو، اور میلاد عرس فاتحہ سب اچھے کام ہیں، میلاد عرس فاتحہ سب اچھے کام ہیں، گر ہو کسی کا قرض تو پہلے ادا کیا کرو، پوری محنت پوری ایمانداری کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے ایک ایسا نعرہ لگا دیں تاکہ دنیا کے کونے کونے میں رہنے والا گستاخ دیکھ لے کہ اس بستی کا مسلمان اپنے نبی کے نام پر جان دینا بھی جانتا ہے اور جان لینا بھی جانتا ہے۔ ہاتھوں کو اٹھائے، نعرہ تکبیر، اور آوازوں سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے شہروں میں لائنوں کو ٹھہرنے مت دو، لشکر کفر کو ساحل پہ اترنے مت دو، خود کو پہچانو تم لوگ وفا والے ہو، مصطفیٰ والے ہو، مومن ہو، خدا والے ہو، کفر دم توڑ دے ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ، تم نکل آؤ نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نظر تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے مزید گفتگو سے پیشتر طریقہ اعلی حضرت دستور اہل سنت کے مطابق پیغمبر امن و شانتی احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس مکرم محترم بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا معیننا و مولانا و مرجانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ قاری رجب صاحب نے بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ علماء کرام کو آپ کے اس گاؤں میں جمع کیا ہے۔ ناظم ہندوستان
اپنی بڑی محنت کے ساتھ اس پروگرام کو کامیابی کی منزل تک لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ صلاۃ و سلام سے پہلے انشاءاللہ یہ اجلاس کامیابی کی بلندیوں کو چومتا ہوا نظر آئے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بیدار رہیں۔ جب تک آپ بیدار رہیں گے انشاءاللہ یہ جلسہ کامیابی کی طرف دوا رہے گا۔ اگر آپ خاموش ہو گئے تو پھر یہ جلسہ کامیابی کی طرف نہیں بلکہ پستی کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا۔ وقت بہت کم ہے، میں تمہید نہ باندھتے ہوئے بلکہ اعلیٰ حضرت کے ایک شعر پڑھتا ہوں اور وہیں سے اپنے گفتگو شروع کرتا ہوں۔ چمک مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک مجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسات برسانے والے، بدوں پر بھی برسات برسانے والے، اور سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج جشن غوث الورا میں ہم اور آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، لیکن عزیزان محترم آج بہت سی بوائیں چلی ہوئی ہے۔ محترم ناظم ہندوستان بتا رہے تھے کہ کیا کیا بوال چل رہا ہے، اسلام کو کس طریقے سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، قرآن کو کس طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، نبی کی عظمتوں پر کس طریقے سے حملے ہو رہے ہیں، آپ کے سامنے سب آیا ہے، کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دنیا یہ جانتی ہے کہ جہاں اسلام ہوتا ہے وہاں امن ہوتا ہے، جہاں اسلام ہوتا ہے وہاں پریم ہوتا ہے، جہاں اسلام ہوتا ہے وہاں محبت ہوتی ہے، جہاں اسلام ہوتا ہے وہاں دوستی ہوتی ہے، جہاں اسلام ہوتا ہے وہاں اخوت ہوتی ہے، جہاں اسلام ہوتا ہے وہاں شانتی ہوتی ہے۔ یہی تو وجہ ہے دنیا نبی کی تاریخ پڑھتی ہے تو انہیں امن والا کہتی ہے، دنیا حسین کی تاریخ پڑھتی ہے تو انہیں امن والا کہتی ہے، دنیا غوث اعظم کی تاریخ پڑھتی ہے تو انہیں امن والا کہتی ہے، دنیا مدار پاک کی تاریخ پڑھتی ہے تو دنیا انہیں امن والا کہتی ہے۔ اور جب پیلپی کی سرزمین پر پہنچو اور جب دنیا میر محمد فضل اللہ کی ہسٹری کو پڑھتی ہے تو انہیں امن والا کہتی ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دے محمد سے، دے محمد کے لیے روزی کر رحمت کے لیے، خانے فضل اللہ سے حصہ گدا کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، علماء اہل سنت۔ بس آخری بات کیونکہ میرے بعد علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کے بھی بیانات سننا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے۔ لوگ جانے کون سا اینک لگا کر کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، نہ جانے کون سا چشمہ پہن کر کے تفسیر پڑھ رہے ہیں۔ اب قادری رضوی مداری کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اگر نبی کی شان جاننا ہے تو پھر اٹھاؤ قرآن کہتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ سوچ رہے ہوں گے عربی میں پڑھ دیا سمجھ میں نہیں آیا ہے، آؤ پورا واقعہ بیان کر دوں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا دوں، اور آپ دل کی تختی پر لکھ کر لے جائے، اور جب گھر پہنچے یہ واقعہ اپنے بچوں کو سنائے، اپنی بیوی کو سنائے، اپنی ماں کو سنائے، اپنے بہنوں کو سنائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارے اور تمہارے نبی ہے مسجد بنو سلمہ میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ نماز ظہر پڑھ رہے ہیں۔ ظہر کی نماز میں 4 رکعت نماز فرض ہوا کرتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ابھی ہمارے اور تمہارے نبی نے صرف 2 رکعت نماز کمپلیٹ کی ہے، 2 رکعت نماز باقی ہے، لیکن ہمارے نبی کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے۔ کیا خیال پیدا ہوتا ہے؟ کاش کہ میرا قبلہ جو ہوتا وہ بیت المقدس نہ ہوتا بلکہ خانہ کعبہ ہوتا۔ اتنا خیال آنا تھا نبی کے دل میں۔ اللہ اکبر، اللہ
اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اینا جبریل، اے جبریل کہا ہو؟ حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں پاک پروردگار عالم اتنی ارجنٹ کیا معاملہ ہے؟ کہا نبی کے دل میں خیال آیا ہے۔ کیا خیال آیا ہے؟ کاش کہ میرا قبلہ جو ہوتا وہ بیت المقدس نہ ہوتا بلکہ خانہ کعبہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارے نبی کے دل میں خیال پیدا ہوا ہے۔ اگر آج ہم کو اگر نماز کا وقت بدلنا ہوتا ہے تو پھر ایک وقت پہلے بتانا پڑتا ہے، ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے۔ اگر امام صاحب نہ بتائے تو لوگ آ کر کے امام صاحب کا گریبان پکڑتے ہیں، عجیب امام صاحب ہیں آپ کہ آپ نے نماز کا وقت بدل دیا ہے اور آپ نے ایک دن پہلے اعلان نہیں کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، سنی مسلمانوں، ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے جبریل، ہمارے نبی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ کاش قبلہ جو ہوتا بیت المقدس نہ ہوتا بلکہ خانہ کعبہ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت جبریل حاضر حضور کی خدمت میں ہوتے ہیں، آنے کے بعد عرض کرتے ہیں یا نبی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب عبادت کو روک دیا جائے، اللہ کی بندگی کو روک دیا جائے، سجدوں کو روک دیا جائے، تسبیحات کو ختم کر دیا جائے۔ اے جبریل معاملہ کیا ہے؟ اے پاک پروردگار عالم کی جانب سے یہ حکم آیا ہے کہ جب تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کاش میرا قبلہ جو ہوتا وہ بیت المقدس نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہوتا، یا رسول اللہ اب عبادت بات کے ہوگی، اب بندگی بات کے ہوگی، اب تسبیحات بات کے ہوں گے، اب رکوع بات کے ہوں گے، اب سجدے بات کے ہوں گے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اپنے رخ کو بیت المقدس سے ہٹا لیجئے، خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے۔ تاریخ بتاتی ہے اور قرآن میں اللہ نے آیت کریمہ نازل فرما دی، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اے محبوب، اب اپنا رخ بیت المقدس کی طرف نہ کرے بلکہ خانہ کعبہ کی طرف۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت عاشق رسول محب سادات صدائے غوث اعظم اہل سنت کی شان حقانیت کی پہچان، اللہ ان پر مہربان، نام احمد رضا خان بریلی شریف کی سرزمین پر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر